نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب تشریف لائیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفتن خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا اور اب کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ سن کر فرمانے لگے سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ گویا ایسے ہو جاتے ہیں وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ میں دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی، اس لیے دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں، لیکن حنظلہ بات یہ ہے
گاہے گاہے فائدہ، یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضروریات بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، کھانا پینا، بیوی بچے، ان کی خیر خبر لینا، یہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا ہی نہیں، نہ بیوی بچے، نہ فکر معاش، نہ دنیاوی قصے، اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتے۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کا فکر ہو گیا۔ جس سے عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانیاں اور فکر ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے، اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں تعاون یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے تار اور خطوط پہنچیں گے۔ بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ وہ صف اول کے لوگ ہیں جن کے لیے یہ طے ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہیں، اور اللہ پاک نے انہوں نے اللہ پاک کو راضی کر دیا، اب جنتی ہیں۔ لیکن ذرا سی بات کے اوپر اس بات کی فکر پیدا ہو گئی کہ جو حالت جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے وہ گھر میں حالت نہیں رہتی، وہ حالت بدل جاتی ہے، تو اس سے اپنے منافق ہونے کا ڈر ہو گیا۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب ہم سب کا ایمان جو ہے نا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی باہر نکلیں گے چپل پہنیں گے وہ پارا نیچے گرے گا۔ یہاں بیٹھ کے ارادہ کریں کہ بھائی سال کا ارادہ کرو، کہیں گے میں سال کے لیے تیار ہوں، لیکن جیسے ہی باہر نکل کے چپل پہنیں گے تو کہیں گے یار وہ تو کبوتر بھی ہے، اور وہ بکری کو چارہ کون دے گا، اور گھر کا کام کون کرے گا، پھر ہزار طرح کی چیزیں آ جائیں گی، اور بھینس کو چارہ کون دے گا، بھینس کا دودھ کون دے گا۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ مجلس ہے، اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، دین کی بات ہے، ابھی کہہ کہ بھائی سال کے لیے کون تیار، کہ جی میں تیار۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھو بھائی ہاں کیا ہوا آپ کے سال کا، کہا کہ جی وہ انشاءاللہ ارادہ ہے میرا۔ تو یہ ہے انسان کی حالت کہ کسی اس پہ جو ہے نا کبھی انسان کا ایمان بلندیوں پہ ہوتا ہے، کبھی تھوڑا نیچے ہوتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا نہیں ہے، رکوع میں سجدے میں، اور جو ہے وہ کھڑے قیام میں ہے تو قیام میں، ان کو فکر نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ فرمایا نا، جیسے ابھی پڑھا ہم نے کہ اس کے ساتھ بہت ساری ضرورتیں لگی ہوئی، ان ضرورت کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ کہ بھئی ہر چیز میں لگتے ہوئے، ہر شعبے میں لگتے ہوئے ہم کو دین کی فکر کرنی ہے، اور دین کو سیکھنا بھی ہے اور لوگوں کو سکھانا بھی ہے۔ وہ بیل چلتا ہے نا، بیل، تو وہ گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ چل رہا ہے، گڑگڑاہٹ ہو رہی ہے، پانی نکل رہا ہے، تو یہ گڑگڑاہٹ میں وہ چلتا رہتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کتنا سفر طے کر لیا، لیکن شام کو آ کے جب اس کی کھولی جاتی تو وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کا بھی یہ حال ہے کہ یہ چل رہا ہے تو
دنیا کے بکھیڑوں میں لگا ہوا ہے، لیکن ایمان اس کا ٹھہرا ہوا ہے۔ ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے۔ جب تک ایمان کی محنت نہیں ہوگی تب تک ایمان جو ہے بنے گا نہیں، اور ایمان کی محنت کے لیے ایمان والی مجلسیں چاہیے، اور پھر اس کے لیے جہد چاہیے۔ اللہ پاک نے جنت کو جہد کے پیچھے چھپایا ہے۔ جتنی جہد کوشش کریں گے تو اللہ پاک جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی بس ہم کو ایسے پکا پکایا سارا کچھ مل جائے، تو یہ مشکل ہے۔ محنت کرنی پڑے گی، جہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی تکلیف کبھی مشقت، کبھی سفر کی مشقت۔ وہ ابھی فرما رہے تھے مولانا ابراہیم دلوا صاحب، امیر صاحب نے فضیلت سنائی کہ جو پیدل چلے گا اور جو خاک اور مٹی اس کے اوپر لگے گی تو جہنم کا دھواں تو دھواں، جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہے۔ اب جب یہ فضیلت لشکر والوں نے سنی تو فرمایا کہ سارا لشکر جو ہے وہ پیدل چلنے لگا۔ تو ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کے جب ایمان کی فضیلت سامنے آئے گی تو ایمان بنانے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ تمہیں اس کے لیے سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک۔